أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں، سب مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ آپ فضول سوال نہ کیا کرو اور کثرت سے سوال نہ کیا کرو، اور خاص طور پر اس میں اس آیت کے آپ یوں سمجھ لیں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کے لیے مخصوص تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، اور قرآن پاک کے نزول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے وہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تفسیر ہیں چلتی پھرتی ہوئی۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر فعل، ہر بات قرآن پاک کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہی ہمارے لیے شریعت کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت پہ ہماری شریعت کا قیام، یعنی شریعت قرآن و سنت کے مطابق عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و افعال و قول و افعال کے مطابق ہے۔ اور یہ شریعت بن رہی تھی اس وقت، یعنی کہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج پڑھا، اور وہی اسی کو آخری حج بھی کہتے ہیں، پہلا حج بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اور پہلا حج اور آخری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج عطا کیا تھا، تو اس لیے وہی حج جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج جو ہے وہ اسی کے دوران وہ آیت اتری تھی قرآن پاک کی، جس میں آیا تھا کہ آج ہم نے آپ پر دین آپ کا مکمل کر دیا۔ تو گویا دین کی تکمیل ہو گئی، شریعت کی تکمیل ہو گئی تھی جب حج مبارک ہو گیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ اب میں آپ کے ساتھ، اب ہو سکتا ہے اگلے حج تک نہ مل سکوں اگلے، تو میں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا تھا، گویا شریعت کی تکمیل ہو گئی تھی۔ اب جب شریعت کی تکمیل، شریعت بن رہی تھی، قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت کی بات ہے، کیونکہ اس وقت سوال جو کیے جاتے تھے، بعض سوالوں پر قرآن پاک کا نزول ہو جاتا تھا اور اللہ کا حکم آ جاتا تھا، اور بعض سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر اس کا جواب دیتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھوڑا دیتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، وہ اللہ کا حکم آتا تھا تو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے تھے۔ اسی لیے بہت ساری ایسی آیات سمجھ لیں یا ایسا اللہ کا حکم سمجھ لیں جو کہ اب ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس لیے قرآن پاک اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات شامل کر دیں جو اللہ کا حکم تھا، جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا۔ تو قرآن پاک کا اس طرح سے مکمل طور پر ایک کتاب بنا کر پیش کر دی گئی جو ہمارے پاس اب محفوظ ہے الحمدللہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کا پیغام آتا رہا وہ مختلف شکلوں میں موجود ہے، جو کہ ہمارے پاس کچھ ہے، جیسے کچھ کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھلا دیا گیا اس وقت، جیسے ہم وہ ناسخ والی منسوخ والی آیت پڑھی تھی۔ تو اس وجہ سے تو یہاں پر یہ حکم جو ہے، کچھ اب الفاظ اس آیت کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر کثرت سوال سے، اور خاص طور پر ایسے سوال جن کے جوابات دینے کے لیے وہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ
کی ناراضگی ہوتی ہے، اور یا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز وہ حلال ہوتی ہے تو حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہ تھی لیکن اس کے سوال کرنے سے حرام ہو گئی۔ تو گویا یہ اس وقت یہ وہ سوال لوگ کرتے تھے تو وہ جواب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دیتے تھے، کسی کا نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ زیادہ سوال کرو ہی نہ، کیونکہ وہ سوالات زیادہ کرنے سے بندہ ایک تو خود گمراہ ہو جاتا ہے، دوسرا وہ اس کا ایمان جو ہے وہ کفر میں بدل جاتا ہے، کیونکہ بعض سوال ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کی پھر اب جو ہم، کیونکہ اس آیت کا جو ہے یہ اپلیکیشن جو ہے اس کی، یعنی کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اب کہ کیسے ہے اس کو انشاءاللہ آپ بیان کریں گے۔ پہلے تھوڑا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام تریدون، ام کیا، تریدون کیا ارادہ رکھتے ہو، یا کیا ارادہ کرتے ہو تم، ام تریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسالو، ان یہ کہ تسالو سوال کرو، کیا ارادہ کرتے ہو کہ اب تم سوال کرو۔ تسالو جمع کا صیغہ ہے، سب کے لیے ہے جو سوال کرنے والے ہوتے تھے، کہ کیا اب تمہارا ارادہ ہے سوال کرنے کا، رسولکم اپنے رسول سے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ سوال کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کس طرح کے سوال؟ کما جیسا کہ سئلہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، یعنی جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح سوال کیے گئے، کیا تم اسی طرح کے سوال کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تم اسی طرح کے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہو جس طرح کے سوال موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے پہلے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جس کا آپ نے پیچھے پڑھا ہے، ہم چلا رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بہت ذکر ہے۔ یہ لوگ اکثر سوال پوچھا کرتے تھے، اور سوال پوچھ کے اتنا حالت خراب ہو جاتی تھی، جس طرح آپ نے پڑھا، اس بقرہ کا نام گائے جو ہے، سورت کا نام ہی اسی پر ہے، کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اتنے سوال پوچھے۔ گائے جب ایک بندہ ان کا قتل ہو گیا تھا تو اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، قاتل کا پتہ چل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمارا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، ان کو کہو کہ ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو، پھر اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ اس قاتل، اس جو قتل ہو گیا ہے، مقتول ہے، اس کو لگاؤ، اس کو ٹچ کرو، جب وہ اس کو چھوئے گا تو وہ اٹھ کے بیٹھے گا، وہ بلائے، وہ بتا دے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے کہ کوئی سی گائے لے لیتے اور اس کو جو ہے ذبح کرتے، اور اس کے جسم کا ایک حصہ اس کو لگاتے، تو وہ بول اٹھتا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیتا۔ لیکن ان لوگوں نے پھر سوال شروع کر دیے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں جی وہ گائے جو ہے وہ کون سے رنگ کی ہونی چاہیے؟ پتہ چل گیا جی پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، اچھا رنگ ہو جو لوگوں کو خوبصورت ہو، اتنا اس کی وضاحت ہو گئی۔ پھر جب وہ ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، گائے کی جوان ہونی چاہیے، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کس عمر کی ہو؟ وہ بھی پتہ چل گیا بھی جوان ہونی چاہیے یا اس طرح جو، اچھا پھر اس کے بعد جی اب وہ اس کی اور کیا حالات ہونی چاہیے؟ یعنی وہ جیسے پرانے زمانے میں بیل گائے ہوتی تھی، اس کو جوتتے تھے وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے یا ہل چلانے کے لیے، تو کیا ایسے کوئی کام کیے ہوئے ہوں؟ جب بتا دیا گیا کہ وہ ایسے بھی نہ ہو، اس طرح مختلف خصوصیات پوچھنے کے لیے انہوں نے سوال کیے۔ جب سوال کیے تو اس طرح کی گائے ملی بھی نہ، اور جب ملنے کے لیے کوشش کی گئی ڈھونڈنے کی تو ایک جگہ سے ملی، اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، اس پوری گائے کے اس کی جو کھال ہوگی اس میں آپ نے اتنا سونا بھرنا ہے جو اس کے وزن کے برابر ہوگا، اگر آپ دے سکتے ہو تو پھر گائے دوں گا، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو پھر گائے بڑی ڈھونڈنے سے وہ ایک ہی جگہ ملی، اتنی خصوصیات والی جو تھی۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جب کوئی بندہ زیادہ سوال کرتا ہے، زیادہ سوال کرنے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔
تو اس لیے جو ہے سوال نہ کرے، بلکہ جو اگر کوئی بہت ہی ضروری سوال ہے وہ کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سوالوں پر سوال کرے اور کثرت سوال کرے، تو اس سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو حرام نہ تھی، لیکن پھر اس کے سوال کرنے سے وہ حرام ہو گئی۔ تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول گفتگو نہ کرو، فضول باتیں کرو ہی نہ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ مال کو بھی فضول خرچ نہ کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ فضول سوال نہ کرو اور نہ فضول پوچھ گچھ کرو۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں کچھ نہ کہوں تم خاموش رہو، چپ رہو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ پوچھو۔ تو جب میں حکم دوں تو پھر اپنی طاقت کے مطابق اسے پورا کرو، اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ہے کہ اسی طرح جیسے دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دیکھیں آگے فرمایا نا کہ یہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے جیسے سوال پوچھے گئے، اب موسیٰ علیہ السلام سے اور سوال دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، لوگوں نے کیا کہا کہ جی ہم تو ایسے نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو دکھا دو سامنے، ہم آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب ہم دیکھیں گے تو پھر اللہ کا یقین کریں گے تو پھر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تم ایسی باتیں کرو گے؟ اسی طرح سے دیکھیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے نا بندے میں وہ خیال ڈالتا ہے، جیسے پہلے خیال ڈالتا ہے اللہ کون ہے، بندہ کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو میرا خالق مالک ہے، سب کچھ ہے، اور رزاق ہے، رازق ہے، سب کچھ میرا وہی ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے اور واحد ہی ہے، اور قیامت تک اس کا نہ کوئی ثانی ہے اور نہ کوئی اس جیسا کوئی ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ پیدا کرنے والی ہے، مخلوق جتنی سب کچھ مخلوق اس کی ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، جتنا علم ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، کہ ہم اتنا جانتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو خالق کائنات ہے، اور جس نے سب کچھ بنایا، اور سب کچھ وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ ہر چیز، ہر سب کچھ کا کنٹرول اسی کے پاس ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو پھر اسی طرح اب وہ جو ہے پھر خیال ڈالتا ہے اللہ کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، پھر اللہ سے پہلے کون تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس طرح کی خیال بندے میں ڈالتا ہے۔ جب بندہ سوال کرتا ہے تو پیچھے سے شیطان بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس، وہ بندے میں خیال ڈالتا ہے اب تو ایسا پوچھ، حتیٰ کہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو بندہ زیادہ سوالوں سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ آپ سوال زیادہ نہ کرو، بلکہ اللہ جو ہے وہ اللہ بندے کی نفسیات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے میں کتنی نفسیات، کتنی کیپیبلٹی ہے، کتنا اس میں کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو سب بندوں کو اللہ کا قانون ایک بندے کے لیے نہیں ہے جو قرآن پاک میں ہے، سب کے لیے ہے۔ تو اب ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی نفسیات کو اللہ جانتا ہے، کتنی کام کرنے کی طاقت ہے، کون کون سا کام یہ کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے، کس طرح ان کی جو ہے نفسیات ہے بندے کی، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ جب کوئی پیغام قرآن پاک کی صورت میں، آیت کی صورت میں عطا فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے ہی عطا فرماتے ہیں۔ گویا قرآن و سنت وہ ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ تو شریعت محمدی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، ایک ہمارے لیے تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ہماری ہدایت کا، جس پر چل کر ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے تو وہ مسکرا کے ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ تو شریعت محمدی تو وہ تحفہ ہے جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اتنی حسین چیز ہے جب اللہ بندے کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے، جب اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سارے احکامات شریعت عطا فرماتے ہیں، تو پھر وہ ہم سب کو زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہمیں خود عطا کریں گے۔ اب سوال جو ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انہوں نے عطا کیا ہے اس میں سے اگر ہم نے پوچھنا ہے، جیسے اب ہم اس وقت ہیں، اس وقت
ابھی ہم اس وقت پھر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آیت کا باقی ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جیسے سوال کیے گئے تھے اس طرح کے سوال اب نہ کرو، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ بہت سارے سوال بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلْ، وَمَن يَتَبَدَّلْ، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو بال ایمان، ایمان کے بدلے میں، یعنی آپ دیکھیں نا، ایمان کے بدلے میں کفر بندہ لے لے۔ زیادہ سوال کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ فقط ڈلہ، پس تحقیق، ڈلہ کا مطلب گمراہ ہو گیا، سوا اس سبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گیا، بس سیدھے راستے کو چلا گیا، گمراہ ہو گیا، راستہ گم ہو گیا اس کا۔ گمراہ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، گم راہ، راہ گم ہو گیا، یعنی راستہ گم ہو گیا اس کا۔ تو یعنی اب وہ اسی طرح کی حالت ہو جاتی ہے۔ بندہ جو زیادہ سوال کرتا ہے، کثرت سوال بندے کا راستہ گم کر بیٹھتا ہے، اپنا صراط مستقیم جس پر چل کر اس نے اللہ کی قربت میں پہنچنا تھا، وہ راستہ ہی اس کا بدل جاتا ہے۔ منزل پر جانے کا راستہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے، پھر وہ کہیں اور شیطان کے راستے پر چل کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان بھی چلا جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے۔ زیادہ سوالات کرنا بندے کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ اب اسی طرح کی باتیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے میں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسے انہوں نے بہت سارے سوال کیے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب وہ یہ بھی سوال کرتے تھے معجزات کے بارے میں مختلف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں نا، رافع بن حریملہ اور وہب بن زید، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر لکھی ہے اس کے اندر یہ جو ہے یہ موجود ہے کہ اس آیت کے بارے میں کہ رافع بن حریملہ اور وہب بن زید یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آسمانی کتاب ہم پر نازل فرما دیں یا ہم اس کو پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کر دیں، اور تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ اسی طرح کے سوال انہوں نے کیے۔ پھر اور لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، مختلف قسم کے سوالوں سے لوگ، یہ ایک تو یہ بات تھی۔ اسی کے جواب میں جب دوسرے لوگ بھی سوال کر رہے تھے، پھر رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل فرما دیں یا کوئی خط لے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں لکھا گیا ہو اللہ کی طرف سے ہماری طرف، تو پھر وہ لے آئیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم آپ پر یقین لائیں گے، پھر ہمارے شہروں میں نہریں جاری کر دیں تاکہ ہمیں ہریالی ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کے سوال شروع کر دیے۔ تو جب یہ سوال شروع کر دیے، اور بھی سوال تھے، تو اس طرح سے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام تریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے لوگ سوال کیا کرتے تھے، ومن یتبدل الکفر، اور پھر تم اب کفر لینا چاہتے ہو بالایمان، اپنے ایمان کے بدلے میں کفر لینا چاہتے ہو۔ یعنی ایسے سوال جو بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور سوالوں کے جواب جو ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو ایک بات، عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے نا، تو انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نا وہ من سلوہ نازل ہوتا تھا، آپ بھی دعا کریں ہمیں آسمان سے دسترخوان آئے، جس میں سورہ مائدہ ہے نا، مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے نا، اور انہوں نے کہا دسترخوان جو ہے نا، کھانا پورا بنایا سارا ایک دسترخوان ہمارے لیے پورے کا پورا زمین کے اوپر آ جایا کرے تو ہم کھانا کھا لیا کریں، اس طرح سے بنایا ہمیں جنت کی طرف سے بنایا ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو کہہ دو میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہے اس کے بعد گمراہ نہیں ہونا، نہ کوئی غلط کام کرنا ہے، میرا پورا فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ تو وہ بات پھر ان سے پوری نہ ہو سکی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرتے، تو وعدہ نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے، دسترخوان بھی نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، اسی طرح کی باتیں جب اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے بندے کو کوئی سہولت دیتا ہے، تو اس کے بعد تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کچھ احسان جو ہے وہ اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ جیسے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحمت للعالمین ہے، ہمیں تو صرف بس اتنا کہنا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے۔ ہم تو شکر ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا، بس اسی میں کام بن جاتا ہے۔ شکر ادا کرنا بہت اہم ہے، اور شکر ادا کرنا کفران نعمت ہے، اور شکر نہ ادا کرنا جو ہے وہ بندے کی روزی کم ہو جاتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ بندہ غلاظت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کو رزق ملتا ہے تو وہ حلال نہیں رہتا پھر۔
جو شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا رزق بھی حلال رہتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت بھی رہتی ہے، اور اس کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس پہ کرم بھی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہے نا کہ میرا رزق بڑھ جائے، مجھے اچھا وظیفہ بتاؤ، تو بہترین وظیفہ رزق بڑھانے کا یہی ہے کہ اللہ کا شکر بندہ ادا کرتا رہے، بس سمپل سی بات ہے۔ اور اپنے گناہوں کی استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی استغفار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا جو اس نے دے رکھا ہے، اور جتنا دے رکھا ہے اسی کے اندر رہنا، نہ فضول خرچی کرے اور نہ کنجوس بنے، بس درمیانہ میانہ روی اختیار کرے، اللہ پر شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ اس بندے کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، رحمت للعالمین بھی اس کے ساتھ خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اسی طرح سے معجزات طلب کرنا اور کہنا مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے بندہ یہ کہے مجھے ایمان کے ساتھ موت مل جائے، بس موت جو ہے ایمان کے ساتھ اگر ہو گئی تو سب سے بہترین بات ہے۔ تو اس لیے جن سوالات کو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا یا اس کے بارے میں نہیں بتایا، تم اس کی کھوج میں کیوں لگتے ہو؟ جس کا حکم دیا جائے بس اسی کی پیروی کرو، اور جن امور سے روک دیا جائے بس اس سے رک جاؤ، سمپل سی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضول سوال کرنے سے منع کر دیا، آپ دیکھیں نا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوالات کرنے سے منع کر دیا تو ہم سوال کرنے سے گھبراتے تھے، ہیبت کھاتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال میں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سالوں سال گزر جاتا تھا، مارے ہیبت کے مجھے ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوں۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یہ کوہ صفا ہے، یہ صفا کا پہاڑ ہے، اس کو سونے کا بنا دیں۔ یہ اس طرح کے سوال کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے نا، اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے کوئی کام کر دیتا تو پھر اس کا تقاضا بھی تھا کہ یہ اس کے بدلے میں یہ کچھ کریں، لیکن یہ لوگ تو شکریہ بھی نہیں ادا کرتے۔ آپ دیکھ لیں ہم لوگ کتنے شکریہ، کون سے آپ بندے تلاش کر لیں، مسلمان کتنے ہیں اب، اس بلین ہیں دنیا میں، کتنے ہیں، اربوں ہیں، خربوں ہیں، اور مسلمانوں میں آپ گنیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، گن لیں کتنے ہوں گے؟ میرا خیال ہے میکسیمم 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کروڑ تک بھی نہیں پہنچیں گے۔ حالات یہ ہے، یعنی کہ یہ حالت جو صحیح مسلمان، جو عین مسلمان ہے، متقی پرہیزگار، جو صحیح اللہ سے ڈرنے والا، خوف رکھنے والا، جس کو پتہ ہے کہ جو ہے نا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور نماز پڑھنے میں خشوع خضوع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے خشوع خضوع اور آداب کیا ہیں، جب ان چیز کا پتہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد دیکھیں اور گنے تو چند ہوں گے، کوئی لاکھوں میں ہوں گے، کروڑ ہو سکتا ہے کروڑوں میں ہوں، لیکن اربوں خربوں ہیں اس وقت۔ حالات دیکھیں کیسے ہیں، اسی لیے مسلمان خراب ہو رہے ہیں، حالات صحیح نہیں، نہ ان میں آداب رہے ہیں، اور نہ ان میں خشوع خضوع رہا ہے، اور نہ ایمان کامل ہے، اور نہ اسلام کے اوپر عمل ہے، اور نہ ایمان کامل ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ عمل وابستہ ہے۔ عمل جو ہوتا ہے ایمان کی تکمیل کرتا ہے، ایمان کو اتھینٹک بناتا ہے، ایمان کو سلٹیفائی کرتا ہے۔ ایمان جب عمل کے سانچے سے گزر کر آتا ہے تو وہ کامل ایمان بن جاتا ہے، تبھی اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے جہنم کی آگ جو ہے وہ بھی ڈرتی ہے۔ اگر جہنم کی آگ سے بندہ مومن گزرے نا تو وہ آگ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آگ تو قیامت والے دن ایسی حالت ہوگی تو وہ آگ کہے گی جلدی سے گزر جاؤ، میری تو آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے تو آپ کی وجہ سے۔ تو مومن تو وہ ہوتا ہے اس سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیا تھا ان کے اندر؟ کس چیز نے ٹھنڈا کیا؟ ایمان تھا نا۔ وہ ایمان جو ہے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، غذا بھی نہیں ہوتا بندے پہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایمان کو کامل کرنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ ایمان جب بندے کا ہو جاتا ہے، جیسے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے بندہ، اور پھر اعضاء سے اس پر عمل کر کے سرٹیفائی کر دیتا ہے، تب وہ ایمان کامل ہوتا ہے۔ پھر اس کے اعضاء کیونکہ اس ایمان کے سانچے میں گزر کر اس کو سرٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے جسم پر آگ کیسے عمل کرے گی؟ آگ کیسے اس کو جلائے گی؟ خود سوچیں۔
तो ये बात है। इसलिए जो है ना, ये है कि मैंने अर्ज़ किया, ये सवाल करने का तरीका जो है, ये जो है ऐसा अजीब होता था कि लोग जो भी मुंह में आता था सवाल कर देते थे। अब ये सवाल पैदा होता है कि उस वक्त की बातें मैंने आपको बताई, अब इस वक्त इस आयत पर हमारा अमल कैसे होना चाहिए, ये भी हमें देख लेते हैं। इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अब वो लोग जो दीन का पैगाम पहुंचाने वाले हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान और सुन्नत का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो आलम रब्बानी है, आलम दीन है, या वो मशाइख अज़ाम हैं, जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो नेक पैगाम अल्लाह का पहुंचाने वाले हैं, उनके सामने सवाल भी अब अदब से करना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग रसूल पाक अल उलमा विरासतुल अंबिया, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत हैं। क़यामत वाले दिन ऐसे लोग बनी इसराइल के पैगंबर के साथ खड़े होंगे। तो इतनी बड़ी शान है, तो इनके सामने जब सवाल किया जाएगा तो बड़ी अदब और करीने से सवाल करना पड़ेगा, और वो सवाल जिसकी ज़रूरत होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मुख्तलिफ सवाल करते हैं, जिसमें आप फ़िरका वरायत की बात होती है। वो इस तरह का, ये जिन हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़नी चाहिए, हाथ बांध के पढ़नी चाहिए, हाँ, हाथ को कब किस जगह पे रखना चाहिए, और ये किस तरह, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, यानी कि जिनका वो, और फिर वो टोपी सर पे हो नमाज हो जाती है, टोपी नहीं है नमाज शर्ट के साथ नमाज पढ़ लेते हैं, हो जाती है। ये इसी तरह सवाल इतने करेंगे कि दूसरा बंदा जो बैठा होगा अगले बंदे को इसी छोटी छोटी बात पर, और ऐसे उलमा कराम बने हुए हैं जो जो इसी छोटी छोटी बातों पर दूसरे को कुफ्र का फतवा लगा देते हैं। और जबकि नमाज के साथ सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा सिर्फ अपनी बेली बटन जो दुनी जो आती है, क्या बोलते हैं, बेली बटन से लेकर अगर नी तक जो है, अगर बेली बटन टू नी, घुटने से लेकर अगर आप ये जो बेली बटन तक ये हिस्सा छुपा लेते हैं, तो आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज तो हो जाएगी। अब बाकी तो सुन्नत है और उसके क्रेडिट हैं और सारी बातें हैं। इसी तरह से अब बहुत बहुत सारी बातें करके अब वो हाथ छोड़ना, हाथ ना, अब चार इमाम है, चार इमाम में आप देख लें रफ़ा यदैन भी करते हैं वो दूसरे, इसी तरह से नमाज तो हो जाती है सब। किसी तरह कोई बात नहीं है जिसमें कोई वो क्या कहते हैं तफरका, और उस तरह इस तरह तफरकात बनाते हैं। बाज़ लोग सवाल इतने इतने करते हैं कि वो जो है ना, वो एक दूसरे से नफ़रत और लड़ाई झगड़े तक नौबत जा पहुंचती है। इस तरह के सवाल करना जिससे नफ़रत पैदा हो, लड़ाई झगड़ा पैदा हो, और ये फिर इन लोगों का हशर भी उसी में आता है जिनके बारे में कहा गया है कि वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान, ये लोग भी डरें अल्लाह से कि वो अपने ईमान को कुफ्र के बदले में उसको ढांचे में डाल रहे हैं। तो अल्लाह ताला फिर वो सीधे रास्ते से उनका फ़कत डल्ला सवा सबील, फिर वो सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए आज भी सवाल करना हो तो सोच के बंदा करे, अपने ईमान को बेहतर बनाए, कुरान और सुन्नत जो है उसके मुताबिक अमल करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर ये नहीं है कि अब ये हर बंदा कहता है मेरा फ़िरका सही है, उसमें सही, फ़िरका क्या सही है आप देख लेना, क़यामत के दिन सबको पता चलेगा। जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला होगा वही होगा अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को लेकर जन्नत में जाएंगे। तो ये नहीं होगा, ये नहीं पहुँचेंगे अब ये बरेलवी है, देवबंदी है। बरेली देवबंदी तो एक जगह के नाम है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो है वो अहले हदीस है, वो फलां है, ये एक नाम रखे हुए हैं उन लोगों ने। असल बात जो है उसके अंदर देखें, अंदर क्या है, अमल क्या है, किस चीज़ पर है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होगी तो ईमान पूरा नहीं होता, वो तो ईमान की निशानी है ना। उसमें देखें कि वो अगर इसी तरह आप आगे चलें, कौन सी ऐसी बात होगी जिस पर लड़ाई झगड़ा होता है। आप देख लें वाजिबात, जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं उस पर सब मुत्तफिक होते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों पर जो इन्होंने आपस में बना रखी हैं। इसलिए हमेशा सवाल पूछते हुए भी अपने आप को ध्यान रखना चाहिए, और ईमान को कामिल बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी करनी है। और बहुत सारे सवाल पूछने वाले लोग आजकल ऐसे होते हैं जो 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते, ना उनको फ़राइज़ का पता है। आप उससे पूछ लें, 6 कलमे पूछ लें, ईमान की शर्तें पूछ लें, आप उनको बिठा कर पूछें कि नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं। बाकी छोड़ें सुन्नतें, नवाफिल की सुन्नतें और वाजिबात की बात हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना पूछें कि नमाज जो आप पढ़ते हैं उसके अंदर फ़राइज़ कितने हैं।
वो एक बंदे को फ़राइज़ का पता नहीं है, नमाज के अंदर फ़राइज़ कितने हैं, लेकिन सवाल उसके देखें तो ऐसे होते हैं जिस तरह से वो दूसरे बंदों के दरमियान नफ़रत और वो ऐसी चीज़ें फैलती हैं। तो इस तरह के सवाल करना गुनाह है, और अल्लाह ताला से बंदा डरे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि उसने, सबसे पहली बात है, उसने इस्लाम अता फरमाया हमें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हम उस घर में पैदा हुए हैं जो मुसलमानों का घर था, जिसमें मुसलमान थे, हमें इस्लाम की कदर नहीं है। हम अगर दूसरे मज़हब से आकर इस्लाम के अंदर आए होते ना, तो फिर कदर होती। तो हमें तो वो अपने इस्लाम को हम समझते ही नहीं हैं। और फिर क्या होता है, हम बाहर जब निकलते हैं तो फिर दूसरे लोगों को देखा देखी हम अपने अंदर वही चीज़ ले आते हैं जो दूसरों की होती है। तो दूसरों को, अपने दूसरों के काम को, दूसरों की बातों को, दूसरों के किरदार को, और दूसरों के जो रंग रूप हैं और रस्म व रिवाज हैं, उनको अपने रस्म व रिवाज में लाते हैं। फिर हम उस पर खुशी महसूस करते हैं और उस पर बड़े बड़े दावे भी करते हैं। ये सब जो है ना, ऐसी चीज़ें करके हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जुदा करते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखना चाहिए और हमें कोशिश करनी है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है, उस पर रहना है, कसरत सवाल से बचना है, और ईमान और आमाल की हिफाजत करनी है। ईमान जो हमारा है कामिल, उसको करना है, और आमाल जो है उसको इस तरह से लाना है कि ईमान को वेरीफाई करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जब हम पेश हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर हमें अपने करीब कर लें और जन्नतुल फिरदौस में लेके चले जाएं। आमीन।